جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا آج کا پروگرام غزوہ احد کے بارے میں ہے۔ یہ جنگ ہجرت نبوی کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں مطابق مارچ 624 عیسوی کو مدینہ کے مسلمانوں اور کفار مکہ کے مابین لڑی گئی۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار غزوہ احد پر پروگرام پیش کر رہا ہے۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کو بہت نقصان پہنچا تھا، اور اوسائے قریش نے قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا تھا کہ جب تک وہ اپنے مقتولین کا بدلہ نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ اس لیے انہوں نے غزوہ بدر کے فوراً بعد ہی ایک بڑی جنگ لڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس جنگ کی تیاری کے لیے فنڈ کا انتظام کیا جانے لگا۔ جنگی مشقوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا سامان تیار کیا جانے لگا۔ انہوں نے عرب کے مختلف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا علم ہو رہا تھا، مگر مدینہ میں مسلمانوں کے حالات میں آپ متوقع جنگ کے لیے اس طرح تیاری نہ کر سکتے تھے۔ آپ مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ مدینہ اور مکہ کے مسلمانوں کے درمیان آپ نے روحانی مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ مہاجر مسلمانوں کو کئی ایک اقتصادی مسائل کا سامنا تھا۔ وہ اپنے رہائشی مکانات وغیرہ کا انتظام بھی کر رہے تھے۔ مدینہ کے مسلمان حد المقدور اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کر رہے تھے۔ انتہائی غربت کی حالت تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، جب روسائے قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے مکہ سے نکلنے کا اعلان کر دیا تو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ رہے تھے، اور وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک تیز رو گھڑ سوار کے ہاتھ ایک خط بھجواتے ہوئے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ قریش مکہ کا ایک بڑا بھاری لشکر مدینہ پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ 3 ہجری کے سال ماہ رمضان میں قریش مکہ کا یہ لشکر مکہ سے نکلا۔ اس لشکر میں مکہ سے بیرون کے قبائل کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 700 زرہ پوش جوان بھی تھے۔ گانے بجانے والی عورتوں کا ایک گروپ بھی ساتھ تھا، تاکہ وہ دفیں بجا بجا کر اور اشعار پڑھ پڑھ کر اپنے جنگجوؤں کو جوش دلائیں۔ یہ لشکر 10-11 دن کے سفر کے بعد مدینہ کے قریب احد پہاڑی کے پاس پہنچا۔ وہاں قریب ہی عریض کے میدان میں مدینہ والوں کا ایک وسیع قطع اراضی تھا۔ اس میں چراہ گاہ بھی تھی۔ اس چراہ گاہ میں مدینہ والے لوگ اپنے مویشی وغیرہ چرایا کرتے تھے اور کاشتکاری بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس چراہ گاہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لشکر کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ایک صحابی حباب بن منذر کو بھجوایا کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ
دشمن کی جنگی طاقت اور تعداد کا اندازہ لگائے حباب بن منذر گئے اور بڑی رازداری کے ساتھ سارے حالات سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ قریش مکہ کے لشکر کے عریض کے میدان پر حملے سے مدینہ والوں کو ان کی آمد، ان کی تعداد اور طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ مدینہ والوں نے یہ رات بہت خوف کی حالت میں گزاری۔ سامعین و ناظرین کرام، جمعہ کے دن سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ مدینہ میں مشرک بھی تھے، یہود بھی تھے، منافق بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ مانگا کہ آیا مدینہ کے اندر رہ کر قریش مکہ کے لشکر کے حملے کا مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے؟ کہ باہر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں ہی ٹھہر کر مقابلہ کیا جائے، لیکن جوان صحابہ نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ آپ نے یہ مشورہ مان لیا۔ نماز جمعہ کے بعد آپ نے مسلمانوں کو جہاد میں شامل ہونے کی تحریک کی، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر گئے اور ہتھیار لگائے ہوئے باہر نکلے، اور نماز عصر کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ احد پہاڑ مدینہ سے شمال کی طرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ احد اور مدینہ کے نصف میں ایک مقام شیخین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور رات وہیں گزاری۔ دوسرے دن 15 شوال 3 ہجری مطابق 31 مارچ 624 عیسوی کو صبح سویرے اسلامی لشکر احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ اس موقع پر ایک منافق سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے 300 ساتھیوں سمیت مدینہ واپس جانے کا اعلان کر دیا۔ اس سے اسلامی لشکر کو بہت صدمہ پہنچا، اور اب اسلامی لشکر کی تعداد صرف 700 رہ گئی، اور جنگی سامان بھی بہت کم تھا۔ 100 زرہ پوش افراد تھے اور فقط 2 گھوڑے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو احد کے دامن میں اس طرح ٹھہرایا کہ احد کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچھے کی طرف آ گئی اور مدینہ سامنے کی طرف تھا۔ اسلامی لشکر کا عقب بظاہر محفوظ تھا، مگر لشکر کے عقب میں ایک پہاڑی درہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن جبر کی نگرانی میں 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور تاکید کی کہ وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں اور دشمن پر تیر برساتے جائیں۔ آپ نے عبداللہ بن جبر کو تاکید کی کہ انہوں نے کسی صورت بھی یہ درہ نہیں چھوڑنا، اسلامی لشکر کو فتح ہو یا شکست ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم نے اس درہ کو نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ یہاں سے ہٹنے کا حکم دیا جائے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جنگوں میں پہلے 2 یا 3 افراد کا دوسرے لشکر کے 2-3 افراد سے انفرادی مقابلہ ہوتا تھا۔ قریش مکہ کی طرف سے انفرادی مقابلہ میں آنے والے 2 افراد کو مقابلہ میں قتل کر دیا گیا۔ اس پر قریش مکہ نے عام اعلان جنگ کر دیا۔ فریقین میں سخت قسم کی لڑائی شروع ہوگی۔ قریش کے علمبردار ایک ایک کر کے مارے جا رہے تھے، حتیٰ کہ 9 علمبردار یکے بعد دیگرے مارے گئے، اور کفار کا لشکر میدان چھوڑنے لگا، اور میدان جنگ دیکھتے دیکھتے قریباً صاف ہو گیا، اور مسلمان مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اور پھر ان 50 مسلم تیر اندازوں نے بھی اپنے امیر کی اجازت کے بغیر پہاڑی درہ چھوڑ دیا۔
سامعین و ناظرین کرام، مسلمان اس وقت غفلت کی حالت میں تھے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، انہوں نے درہ کو خالی دیکھا تو اپنے آدمیوں کے ساتھ پہاڑی درہ سے اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا، اور پھر ان کے پیچھے اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ان کی مدد کو آ گیا۔ اس وقت لشکر کفار کا سارا زور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے میں صرف ہو رہا تھا۔ آپ کے ارد گرد چند ایک جان نثار صحابہ تھے۔ اس حالت میں کئی ایک مسلمان صحابہ شہید ہو رہے تھے۔ ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صرف 12 افراد رہ گئے۔ کبھی کبھی آپ اکیلے بھی رہ جاتے تھے، اور دشمنان اسلام کی طرف سے جھوٹے طور پر یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا۔ اس خبر پر کہ یہ ایک مسلمان ہمت ہار بیٹھے، اس وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر جلد ہی اسلامی لشکر کو یہ خبر ملنے لگی کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے، اور پھر صحابہ کی جمعیت میں آپ پہاڑ کے ایک محفوظ درہ پر پہنچ گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس لڑائی میں کفار کی تعداد مسلمانوں سے 4 گنا سے بھی زیادہ تھی، اور مسلمانوں کے پاس سامان جنگ تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود کفار کو شکست ہو گئی تھی، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ مگر غزوہ احد میں مسلمانوں کو ہونے والی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی بڑی اور بنیادی وجہ ایک ہی تھی، یہ کہ درہ پر حفاظت کے لیے معمور 50 تیر اندازوں نے اپنے امیر کی اجازت کے بغیر اس درہ کو چھوڑ دیا تھا، اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے تھے۔ مسلمان اس وقت غفلت کی حالت میں ہو گئے تھے، اور پہاڑی درہ خالی تھا، اور کفار مکہ کے تجربہ کار جوانوں نے اس درہ سے گزرتے ہوئے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. At the moment, I'm going to express my thoughts about the Battle of Uhud. This battle was fought between the Muslims and the Quraysh of Mecca in the month of Shawwal, the 3rd year of Hijrah according to March 624 Anno Domini. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, at the moment I am presenting my program about the Battle of Uhud. The Quraysh of Mecca had been lost grievously in the Battle of Badr. The chiefs of Quraysh swore that they would not sit idly by until they avenged their slain. Therefore, soon after the Battle of Badr, they started preparing for a big battle. The funds began to be raised for the preparation of the war. The series of exercises for fighting in the war was started. They also started to arrange munitions for the battle. They were inciting the tribes of Arabia against the Muslims. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was aware of the situation, but under the conditions of the Muslims in Medina, they could not prepare for the expected war in this way. He migrated with the Muslims of Mecca to Medina and established brotherhood among them. The Muslims of Medina were supporting the emigrant Muslims. Therefore, they were all facing economical problems. The emigrant Muslims were managing their own houses. When the Quraysh announced their departure from Mecca to fight with the Muslims, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was informed about the fresh situation. The Prophet's uncle Hazrat Abbas was living in Mecca.
He had not yet accepted Islam, but he loved the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. Hazrat Abbas arranged a horse rider with a letter to send him to Medina. He wrote in that letter that a large group of the fighter of the Quraysh was advancing to attack Medina. This was the month of Ramadan in the 3rd year of Hijrah, when the army of Quraysh left Mecca. The number of that army was 3,000 fighters, including 700 young men with chain armor. They had 200 horses, 3,000 camels. There was a group of singer women to encourage their warriors by playing the tambourine and reciting poems. That army reached the hill of Uhud near Medina after a long journey of 10 or 11 days. Nearby the hill of Uhud, there was a large plot of land belonging to the people of Medina in the field of Ariz. There was pasture in the field of Ariz, where the people of Medina used to graze their cattle and farming too. That army had captured this plot of land. Dear listeners and viewers, when the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, knew about this army, he sent one of his companions, Habab bin Munzir, to estimate carefully the strength and number of the enemy. Habab bin Munzir returned and informed secretly to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, of all the circumstances. But the Muslims of Medina knew about the arrival of the army of Mecca through the attack on the field of Ariz. The adverse possession of the Quraysh army on the field of Ariz was providing an idea about its number and strength. It was Thursday. The people of Medina spent the night in a state of great fear. There were polytheists, Jews and also hypocrites in Medina. On Friday, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, gathered all the Muslims of Medina for the consultation. The mutual discussion took place whether they would encounter the enemy in the state of staying in Medina or outside. The majority of the Muslims had the opinion to let the Muslims stay in Medina and encounter the enemy. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, preferred this opinion to let the enemy come and attack them in their houses. But there were many young Muslims who did not get the chance to take part in the Battle of Badr. They insisted to fight outside the Medina. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, accepted this advice. After the Friday prayer, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, instigated the Muslims to join the strive, Islamic Jihad. Then he went to his house and came out armed, and after the Asr prayer, he left Medina with the Islamic army. Uhud mountain is 3 miles far from Medina to its north side. Dear listeners and viewers, there is a place named Shaykhan in the middle of Uhud and Medina. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, camped there and spent the night. On the next day, 15 Shawwal, 3rd Hijrah according to the 31 March 624 Anno Domini, early in the morning the Islamic army reached the foothills of Uhud. On this occasion a hypocrite, the chief Abdul bin Ubi bin Salul, announced to return to Medina along with his 300 fellows. This incident hurt the Muslims of Medina. Then the number of the Islamic army was 700 and the war equipment was a little. 100 Muslims were in chain armor. There were only 2 horses. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, stationed the Islamic army at the foot of Uhud in such a way that the mountain of Uhud was behind the Muslims and Medina was in front of them. The rear of the Islamic army was safe, but behind the Islamic army was a narrow pass. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, appointed 50 archers under the supervision of one of his companions, Abdullah bin Jabr, and advised him strictly not to leave the place and keep shooting arrows at the enemy from there. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, advised Abdullah bin Jabr empathetically not to leave this pass under any circumstances. The Muslim army might be victorious or defeated, and if you knew the birds were devouring our flesh, you would not leave it until it was commanded to be left from there. Dear listeners and viewers, it was the custom in Arabia that at the beginning of war individual encounter took place. The 2 warriors of the Quraysh army were killed by the Muslims fighters in the individual counter. Under this occurrence, the Quraysh army confused and declared a general attack. A fierce battle was going on between the 2 sides, and the Quraysh's standard bearers were being killed one by one. Even the 9 standard bearers were killed, and the army of the disbelievers began to leave the field. The battlefield was almost cleared, and the Muslims began to collect booty. And then those 50 Muslim archers also left that posted hill pass without the permission of their leader. The Muslims were not in the active state of war at that time.
Khalid bin Walid had not yet converted into Islam. When he saw the pass was without guard, he and his fellows attacked the Islamic army from the pass. And then Ikrimah bin Abu Jahl followed him with some of his fellows to help them. At that time the whole force of the army of infidels was only attacking the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. There were few devoted companions around him. In this situation, the Muslim fighters were being martyred one by one. Once there were only 12 companions left around him. Sometimes he was left alone. It was also announced by the enemies of Islam that the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, had been killed. It was a grief shock for the Muslims. Some Muslims lost their courage. This condition affected badly the fighting spirit of the Muslims. But soon the real position was clear, and it was known that the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was alive. Then the Muslims began to gather around him. After a little while, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, reached a safe pass of the mountain in the company of the companions. Dear listeners and viewers, we found out that the result of the Battle of Uhud was terrible. The victory of the Muslims converted into defeat. This dreadful condition occurred only due to the mistake of the guard of 50 that they left their post without the permission of their leader. Thank you.